افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. خاندانی وجاہت اللہ نے دی ہوتی ہے، ظاہری وجاہت بھی اللہ نے دی ہوتی ہے نبیوں کو. نبی ظاہری طور پر بالکل جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اونچے لمبے خوبصورت، اور باطنی طور پر عقل مندی علم وغیرہ ان چیزوں میں بھی وہ پیش ہوتے ہیں اپنی قوم کے مقابلے میں. اور ان کے پاس خاندانی وجاہت بھی ہوتی ہے ہمیشہ عربوں کے پاس، نبیوں کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے وجیح تھے، بڑی وجاہت والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، جب ان کی پیدائش کی خوشخبری دی حضرت مریم کو، تو اس خوشخبری کے اندر یہ بات موجود تھی کہ وہ دنیا اور آخرت میں بڑے وجیح ہوں گے، بڑے باوقار ہوں گے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور دنیا آخرت میں بڑے وجیح ہوں گے. تو نبی تو اپنی قوم میں ہمیشہ وجاہت والے رہے ہیں، خاندانی طور پر، جسمانی طور پر، اور ذہنی اور عقلی طور پر. لیکن نبیوں پر ہمیشہ ایک اعتراض رہا ہے کہ آپ پر شروع میں ایمان لانے والے لوگ بڑے حقیر قسم کے لوگ ہیں، ہمارے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے اس اعتراض کا ان کو جواب دیا ہے کہ ان کی غربت کا کیا تعلق ہے. اگر وہ حق کو قبول کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، اور اگر ہم ان کو ان کی غربت کی وجہ سے دور کریں تو اللہ سے ہمیں عذاب ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم اگر میں نے ان کو دور کر دیا اپنے پاس سے تو اللہ کے بالمقابل میری مدد کون کرے گا. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی مجھے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اگر میں نے ان کو دور کر دیا اپنے پاس سے، تو میں ان کو اپنے سے کیسے دور کر سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان غریبوں کے ساتھ لگا کر رکھیں، آپ غریبوں کے ساتھ رہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفس کو ان کے ساتھ جمائے رکھیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، ان غریبوں کے ساتھ کہ جو ہیں تو غریب لیکن وہ مسلمان ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر تو بہت محبت کرتے تھے ان غریبوں اور ان مسکینوں سے جو مسلمان ہو گئے تھے. حضرت بلال ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، اور بہت سارے غلام اور بہت سارے دنیاوی طور پر غریب لوگ، حقیر لوگ عام لوگوں کی نظروں میں وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور وہ مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے وہ اس لیے مسلمان ہوتے ہیں، ہمیشہ جب نبی آتے ہیں تو معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی جہالت ہوتی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ معاشرے کے پیچھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. جب حق آتا ہے، اسلام آتا ہے، نبی حق بات لاتا ہے، تو نبی یہ ذات پات اور یہ غربت عمارت اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو غربت عمارت یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. جس طرح غربت آزمائش ہے، اللہ کے نزدیک تو عمارت بھی آزمائش ہے، بلکہ عمارت اس سے بڑی آزمائش ہے. جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سرکش بھی ہوتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے. تو اللہ کے ہاں تو غریب اور امیر ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کے ہاں تو یہ جو اس آزمائش میں کسی غریب کی غربت کی وجہ سے آزمائش ہوئی یا کسی امیر کی عمارت کی وجہ سے آزمائش ہوئی، آزمائش پر پورا نہ اترنے پر ایک بندہ اللہ کے ہاں مغضوب ٹھہرتا ہے. ورنہ اگر ایک بندہ غریب ہے لیکن وہ اگر اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے. تو جب غریب لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ غربت عمارت کی بات نہیں کر رہا، وہ عام روایت سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، وہ آخرت کی بات کر رہا ہے، اور تو ہمیں وہ نبی جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح حقیر اور ذلیل نہیں سمجھ رہا. تو عام طور پہ غریب لوگ پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں، جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں جو حبشی اور اس قسم کے لوگ ہیں جن کو آج بڑا جو ہے وہ شور و غل ہے حقوق کا، جن کو آج بھی حقوق نہیں دیے جا رہے یا جن کے حقوق آج بھی کم ہیں، جو آج بھی پیچھے ہوئے لوگ ہیں، عورتیں زیادہ ان کی مسلمان ہوتی ہیں، اور ان کے جو حبشی اور ان کے جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. تو یہی کیفیت ہمیشہ سے نبیوں کے دور میں رہی ہے. تو
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا